بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام آپ کے مسائل کا شرح ہے۔ ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد لقمان امین صاحب، جو کہ رئیس مفتی ہیں دارالفتاح عثمانیہ کے اور استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعیم صاحب، جو کہ مفتی ہیں دارالفتاح عثمانیہ کے اور استاد الحدیث ہیں مدرسہ عثمانیہ البنات۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اسامہ صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور نائب مفتی ہیں دارالفتاح عثمانیہ کے۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب فرید الدین لاہور سے سوال کرتے ہیں، کیا احتجاج کے لیے روڈ بند کرنا جائز ہے؟ جبکہ روڈ بند کرنے سے عوام کو جانی و مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے اور احتجاج کا درست طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو نیا تمدن اور نئی تہذیب ہم پر مسلط ہے، یہ اپنے ساتھ بہت سے ایسے سماجی اور اخلاقی مسائل کو لے کر آئی ہے جن کا ہمیں پہلے سامنا کرنا نہیں پڑا، تو اس لیے ان کے بارے میں کوئی واضح طور پر تو رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن اصولی بات عرض کی جا سکتی ہے کہ یہ جتنے بھی شاہراہ عام ہوتی ہیں، عمومی گزرگاہیں ہوتی ہیں، ان پر عوام الناس کا حق ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو اس گزرگاہ کے استعمال کرنے کا حق ہے، لیکن اس عمومی حق کا تعلق ایک ضابطے کے ساتھ ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے اس رستے کو استعمال کرنے سے کسی دوسرے کا حق سلب نہ ہوتا ہو۔ اگر کوئی آدمی اس عمومی گزرگاہ کو، شاہراہ عام کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ اس سے اسی ریاست کے رہنے والے کسی شہری کا حق پامال ہوتا ہے، تو یہ ایک غلط ہے۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاہراہوں پر اس طرح سے عمومی احتجاج کرنا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، جبکہ ریاست کی طرف سے اس کی اجازت بھی نہ ہو، تو یہ جرم کے زمرے میں آتا ہے، غلطی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اگر ریاست کی طرف سے یہ اجازت مل جائے، جیسا کہ عموماً احتجاج کے لیے، جلسوں کے لیے، کانفرنسز کے لیے اداروں سے اجازت لی جاتی ہے، اگر وہ اجازت مل جائے، اس اجازت کے بعد لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک کے لیے یہ شاہراہ عام بند ہوگی اور متبادل رستوں کا انتظام ہو جائے، تو پھر اس احتجاج کو غلط نہیں کہا جا سکتا، پھر ٹھیک ہے۔ جمہوری سسٹم میں اپنی بات منوانے کے لیے یہی طریقے ہیں، مسلح جد و جہد یا بغاوت یا توڑ پھوڑ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اپنا حق، اپنی رائے، اپنا بیانیہ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے جلسہ عام کرنا، احتجاج کرنا، جبکہ ان قواعد و ضوابط کے تحت ہو، یعنی عام آدمی کو اس میں اس کی حق تلفی نہ کی جاتی ہو، اور متعلقہ اداروں سے اس کی اجازت لے کر احتجاج کیا جائے یا روڈ بند کیا جائے اور متبادل کا انتظام ہو، پھر اس کی اجازت ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، شہیر احمد کوئٹہ سے سوال کرتے ہیں، اگر بچے بالغ ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو کیا ان پر سختی کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اسلامی احکامات پر اس حد تک سختی کرنا کہ مار پیٹ تک بات پہنچ جائے بلوغت کے بعد، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، بلوغت سے پہلے روایات میں ذکر ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو ہلکی پھلکی ضرب جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، اور باقی بلوغت کے بعد ہر آدمی مکلف ہے احکامات کا، وہ خود جو ہے نا اس پر اللہ کی طرف سے فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھے بھی، اس کو سیکھے بھی اور اس کی ادائیگی بھی کرے۔
لیکن اس بلوغت کے بعد مار پیٹ والا جو کام ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ تو اس کی بے شمار مثالیں جو ہے نا وہ موجود ہیں کہ نبیوں کی اولادیں ہیں یا نبیوں کے گھر سے ایسے مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسے واقعہ سامنے نہیں آئے کہ انہوں نے زبردستی اس حد تک زبردستی کی ہو اسلام پر ان کو لانے کے لیے۔ ہاں ایک دلی جو فکر تھی، جو کڑن تھا، وہ ان کا آخری لمحات تک برقرار رہا کہ یہ جو ہے نا وہ کسی طرح ان کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جائے، لیکن اصل تو ہدایت کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی۔ البتہ یہ پہلو ہر وقت ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں وہ اس کو تھامنا چاہیے، الترغیب والترہیب، ہمیشہ اولاد کو ترغیب بھی دیتے رہنا چاہیے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈراتے بھی رہنا چاہیے۔ باقی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مار پیٹ بلوغت کے بعد اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے بہت ساری خرافات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، عمیر خان پشاور سے سوال کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسی دوران مجھے خون کا چھوٹا سا قطرہ کپڑوں پر نظر آیا، تاہم میں نے اپنی نماز جاری رکھی، تو میری نماز کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون نجس ہے اور یہ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ کے لیے شرعاً حکم یہ ہے کہ مقدار درہم یا اس سے کم اگر ہو تو معاف ہے، یعنی اس خون کی مقدار اگر پھیلاؤ میں ہتھیلی کے گہرائی کے برابر یا اس سے کم ہو تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی اگر کپڑے کو وہ خون لگا ہو، اور اگر اس سے زیادہ ہو، مقدار درہم سے زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اگر یہ پہلے ہی پتہ چل جائے کہ میرے کپڑے پر خون لگا ہے اور مقدار درہم سے کم ہے یا مقدار درہم ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ خون دھوئے گا نہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگی بلکہ نماز مکروہ ہوگی۔ اسے چاہیے کہ وہ پہلے خون کو دھو لے اور اس کے بعد صاف کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن اگر خون زیادہ لگا ہوا ہے تو اسے پتہ ہو یا نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، محمد اجمل راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں، دنیا بھر کے غریب ممالک کے اکثر امیر شہری منی لانڈرنگ کرتے ہیں، مذکورہ عمل کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ سوال کے جواب میں بھی یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو نئی تہذیب و تمدن ہم پر مسلط ہوا ہے اور انسان ارتقاء کر کے جہاں تک پہنچا ہے، اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر کوئی متعین طور پر حکم نہیں لگایا جا سکتا، اصولی بات ہی کہی جا سکتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ ملکوں کی معیشت کا مدار آج کل کے اعتبار سے زر مبادلہ کے ذخائر پر ہے۔ جس ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر زیادہ ہیں اس کی معیشت مضبوط ہے، اور جس کے پاس جتنی اس میں کمزوری ہے اسی اعتبار سے اس کی معیشت میں کمزوری ہے۔ تو جو لوگ زر مبادلہ کو باہر بھیجنا چاہیں غیر قانونی طریقوں سے، تو گویا کہ وہ ریاست کے مجرم ہیں، اور فرد واحد کے نہیں بلکہ قومی مجرم ہیں جو پوری قوم کو غربت کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر نکالتا ہے، ملک کے زر مبادلہ کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے، جس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ قومی جرم ہے۔ اسی وجہ سے عموماً ملکوں میں اس پر پابندی عائد کی جاتی ہے، غیر قانونی طور سے پیسوں کو باہر بھیجنا یا باہر سے پیسے منگوانا اسے جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ امیر کی اطاعت، حاکم وقت کی اطاعت، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صریح حکم کے خلاف نہ ہو، رعایا کو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اس اصول کے تحت کہا جا سکتا ہے کہ منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے
اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جرم ہے۔ اس جرم کا ارتکاب آدمی کسی بھی شکل میں کرے تو مجرم ہے۔ ہاں، قانون جس طرح اجازت دے پیسوں کی منتقلی کا وہ کریں، یہ غیر قانونی عمل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، سلطان محمود صاحبات سے سوال کر رہے ہیں، کیا پاکستان میں آئینی قوانین شریعت کے مطابق ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، جب ہمارا ملک بنا تھا، ملک پاکستان، تو وہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اس میں یہی دستاویز جو ہے نا وہ تیار کی گئی تھی کہ یہاں پر اسلامی حکومت ہوگی اور اسلامی فیصلے ہوں گے، اسلامی قوانین نافذ ہوں گے۔ اگرچہ اس کے جو ہے نا وہ ملک میں بہت سارے قوانین ایسے بھی ہیں من کل الوجہ، یعنی کلہم قانون تو ایسے نہیں ہیں کہ جو وہ شریعت کے عین مطابق ہوں، اور کلہم قوانین ایسے بھی نہیں ہیں کہ جو ہے نا وہ شریعت کے خلاف ہوں۔ کچھ قوانین شرع کے مطابق ہیں، اور اکثر جو قوانین ہیں وہ شریعت سے متصادم ہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، جلال الدین اوکاڑا سے سوال کرتے ہیں، خاوند کی اپنی بیوی کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طرح بیوی کی اپنی خاوند کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، کتاب و سنت کے مطابق رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میں یہ پوچھا گیا کہ بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو یہ تو کافی تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ میں تو دو چار باتیں وضاحت کے لیے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے تفصیلاً اس کو سمجھنا ہو تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب بیشت زیور کا مطالعہ آپ کریں، تعلیم الدین بھی ان کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح حدیث میں سے معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تفصیلاً یہ حقوق درج ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بیوی کے ذمے جو حقوق ہے ان میں سے شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کی فرمان برداری کرے، اطاعت کرے، اور شوہر کی نافرمانی نہ کرے، شوہر کی عظمت کا بھی خیال رکھے اور محبت کا بھی خیال رکھے، شوہر کا احترام بھی کرے اور گستاخی نہ کرے۔ تو پہلا حق جو ہے وہ اطاعت کا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے، روزوں کی پابندی کرتی ہے، اور اپنی عزت کا خیال بھی رکھتی ہے اور شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے، فرمایا جب یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اور اس کو اختیار ہوگا، اسے کہا جائے گا جس دروازے سے آپ کی مرضی ہے، آپ داخل ہونا چاہتی ہے، آپ داخل ہو سکتی ہے۔ تو ایک پہلا حق تو یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ پھر اس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، چونکہ قرآن کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور صحابیات کا بھی یہی عمل رہا۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے اور احادیث میں وضاحت بھی موجود ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ اور اس کے علاوہ حقوق میں سے بیوی کے ذمے یہ بھی لازم ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کو ضائع نہ کرے، اولاد کی حفاظت کرے، اولاد کی پرورش، اولاد کی تربیت کرے، اسی طرح شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے شوہر کی عزت داغدار ہو جائے۔ اور بیوی کے ذمے یہ بھی لازم ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، شوہر کے والدین اگر ہے تو ان کا خیال رکھے، حسن سلوک کا سلسلہ جاری رکھے، اور یہ بھی بیوی کے ذمے لازم ہے کہ شوہر سے اس کی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرے، اس کی حیثیت کے مطابق لباس، مکان، خرچ کا مطالبہ کرے۔ اب شوہر کے ذمے جو حقوق ہے ان میں سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کا مہر ادا کرے، چونکہ اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ
صدقاتہن نحلہ۔ یہ تو پہلا حق ہو گیا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے طعام شراب یعنی کھانے پینے کا انتظام کرے، رہائش کا انتظام کرے، لباس کا انتظام کرے، اور بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کرے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس میں اسراف سے بچے۔ پھر شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے، یعنی بیوی کا حق جو شوہر پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، ظلم جبر اس سے بچے، اس کو رفیقہ حیات سمجھے، اور اگر ناخوشگواری کا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہاں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اسی طرح کوشش کرے کہ اس کی بیوی کو بھی شریعت کا پتہ چلے، شریعت کی تعلیمات کا پتہ چلے، اس کی تربیت بھی کرے، ساتھ اسے تاکید کرے تاکہ وہ پردے کا اہتمام بھی کرے۔ یہ تو میں نے چند باتیں بتا دی، تفصیلی باتیں یہاں نہیں بتائی جا سکتی ہے اتنی مختصر مجلس میں، لہٰذا تفصیلی گفتگو کے لیے، تفصیلی احکامات معلوم کرنے کے لیے جن کتابوں کا میں نے نام لیا ہے ان کا مطالعہ کیا جا سکتا۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، عزیز احمد سیالکوٹ سے سوال کرتے ہیں، کچھ ممالک میں کمپنیوں پر لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین اور مزدوروں کو انشورنس فراہم کریں۔ اسی طرح کمپنی والے ہر ماہ ملازمین کی تنخواہ کا کچھ حصہ منہا کر کے اس فنڈ میں شامل کرتے ہیں تاکہ ملازمین کو طبی انشورنس حاصل ہو سکے۔ تو سوال یہ ہے، کیا اس قسم کے انشورنس حرام ہے یا حلال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنے اختیار اور اپنے ارادے کا پابند ہے، اسی پر اس سے سوال و جواب ہے۔ جو چیز اس پر جبراً مسلط کر دی جائے، وہ کسی ریاست کی طرف سے ہو، کسی ادارے کی طرف سے ہو، اگر وہ اس کی مخالفت کرنے پر قادر نہیں ہے، یعنی قانونی طور پر وہ مجرم بنتا ہے اگر مخالفت کرتا ہے، یا انفرادی سطح پر کوئی آدمی اس کو مجبور کرتا ہے اور وہ کوئی کام کر بیٹھتا ہے، اگر نہ کرے تو اس کو نقصان ہو، تو ایسے اضطراری احوال میں بہت سی چیزوں کی اجازت ہوتی ہے۔ اب سائل نے جو بات پوچھی ہے، اگر واقعتاً یہ اس حالت کی بات ہے کہ آدمی کو اختیار نہیں ہے اس کی مخالفت کرنے کا، کمپنیوں کی طرف سے لازم ہے، اور جو کہ بظاہر یہ مغربی ممالک کی طرف جو لوگ جاتے ہیں ملازمت کے سلسلے میں، ان کی طرف سے یہ سوال ہوگا، تو وہاں پر وہاں کا جو قانون ہے وہ لازمی بات ہے، ایک غیر مسلم ملک کا قانون ہے، تو اگر تو آدمی اس سے وہاں کے قانون اور ضابطے کے مطابق بچ سکتا ہے، یعنی کوئی ایسی صورت ہے کہ آدمی عمل نہ کرے اور قانون اس کو تحفظ دے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی جائز مقصد کے لیے وہاں گیا ہے اور کسی مجبوری سے وہاں ملازمت کر رہا ہے، اور اس ملازمت میں اس کو یہ کام کروانا پڑتا ہے، تو یہ اس کے اختیار کے بغیر ہو رہا ہے۔ اور یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اختیار سے کوئی آدمی یہ کرواتا ہے انشورنس، تو فقہاء کا اتفاق ہے، عصر حاضر کے فقہاء کا، کہ یہ ایک سود اور جوے پر مشتمل معاملہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر انفرادی طور پر اس میں کسی آدمی کا اختیار نہیں ہے، کوئی آدمی اس کو رد نہیں کر سکتا، انفرادی طور پر پابند ہے قانونی طور پر یہ کام کروانے کے، تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں فقہاء نے جو ہے وہ شناختی کارڈ کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے تصاویر کی اجازت دی تھی کسی زمانے میں، اب بھی ہے، تو اس اصول کے تحت اگر انفرادی طور پر اس کلیے سے آدمی نہیں نکل سکتا کسی قانونی شک سے، تو پھر آدمی مجبور ہے، پھر اگر وہ کرواتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، جاوید صدیق لاہور سے سوال کرتے ہیں، ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم ملک میں شہریت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا، لیکن اس کا اب بھی عقیدہ یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اسلام کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے جی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی مسلمان اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کی شہریت حاصل کرنا اس کے لیے کیسے ہے۔ یہ بھی خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ سائل نے پوچھا نہیں ہے۔ سائل کا سوال یہ ہے
کہ شہریت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا ہے، تو آیا وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو اس میں جو فقہاء نے اصول لکھا ہے وہ ضابطہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ الرضا بالکفر کفر، کہ اگر کوئی آدمی اپنے اختیار سے وہ کفر کرے یا کفریہ کلمہ کہے یا کفریہ فعل کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس اصول کے تحت چونکہ ہم انسان ظاہر کا مکلف ہے، تو ظاہر یہی حکم لگائے گا کہ یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شہریت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم عیسائی یا کوئی اور غیر مسلم ظاہر کرنا، اس کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام جیسا مذہبی دنیا میں کوئی نہیں ہے چاہیے کہ ہم اسلام پر دوسرے مذاہب کو ترجیح دیں۔ یہ شہریت حاصل کرنا اور اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عیسائیت کو یہ اسلام پر غالب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے علماء نے یہی لکھا ہے الرضا بالکفر کفر، کہ اپنے آدمی اپنے اختیار سے کفر اختیار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب سلمان اختر گنجاوالہ سے سوال کرتے ہیں کہ والدین کو اپنی اولاد کا رفیق حیات اختیار کرنے میں کہاں تک حق حاصل ہے، اور کیا اگر وہ بیٹی کو اپنے کسی رشتہ دار سے شادی پر مجبور کریں جسے بیٹی یا بیٹا نہیں چاہتے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اولاد نابالغ ہو اور ان کے لیے رشتے کا انتخاب باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور نے کیا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ رشتہ مناسب نہ ہو تو بلوغت کے بعد انہیں اختیار ہے کہ اس رشتے کو فسخ کرے۔ لیکن اگر رشتے کا انتخاب والد نے کیا یا دادا نے کیا اور مصالح کا لحاظ بھی رکھا تو ایسی صورت میں بلوغت کے بعد فسخ کا اختیار اسے نہیں رہے گا۔ لیکن اگر اولاد بالغ ہے تو ایسی صورت میں والدین اسے کسی رشتے پر مجبور نہیں کر سکتے بلکہ اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ یہاں پر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا بھی خیال رکھے، ان سے پوچھے، ان کے ساتھ مشورہ کرے، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنی رضامندی کو والدین کی رضامندی کے مقابلے میں قربان کرے، اور والدین کی رضامندی کو اپنی رضامندی پر ترجیح دے، اور والدین جس رشتے کا انتخاب کرے اسی پر راضی ہو جائے۔ شرعی مسئلہ اس میں یہ ہے اور اسی میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے آپ کے اس ہفتے کے سوالات کے جوابات۔ انشاءاللہ آپ کے بقیہ سوالات کے جوابات لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ادارے جامعہ عثمانیہ سیلیا مسجد کو، اس کے اراکین کو اور اس کے قابلین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ